نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، بالخصوص میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میں آپ کے سامنے قرآن کا حکم لے کے آیا ہوں، جو یہ نعرہ بلند کیا جا رہا ہے، میرا جسم میری مرضی۔ میں اس سے متعلق چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ کسی مولوی کا قول نہیں ہے، بلکہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے اپنے کلام مجید میں۔ ارشاد باری تعالی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ عورتوں سے متعلق تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ بھائی، یہ میرا قول نہیں ہے، دنیا میں کسی مولوی کا قول نہیں ہے، بلکہ رب ذوالجلال نے یہ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور اسی طرح مردوں سے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہیں حدیث میں کہ بغیر ضرورت کے ایک مرد کو بھی یہ حکم نہیں ہے کہ وہ آوارہ پھرتا رہے، بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، پاکستان کا آرٹیکل 2 اسلامی قانون کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے۔ جب ہمارا ملک اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بنا ہے اور اس میں اسلامی قانون کی گارنٹی خود ہمارا آئین پیش کرتا ہے، تو اس ملک میں بے حیائی کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ اور یہاں پر میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، یہ بے حیائی والا نعرہ اور میرا جسم میری مرضی، اسی طرح اور بھی دیگر ایسے برے نعرے، میں اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں، بھائی میرا جسم میرا جب ہے ہی نہیں تو اس پر میری مرضی کیسے چل سکتی ہے؟ آپ جانتے ہیں مجھے اور آپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو اس کا جواب خود قرآن مجید میں موجود ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اس جسم پر مرضی بھی اللہ رب العزت کی چلے گی۔ اللہ رب العزت نے مجھے ہاتھ پاؤں دیے، آنکھیں دیے، ہونٹ دیے، تو جب اللہ رب العزت نے سب کچھ مجھے عطا کیا ہے تو اس پہ میں کیسے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا جسم میری مرضی؟ میں ماروی صاحبہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کس چیز کی آزادی چاہتی ہیں؟ کیا آپ بے حیائی کی آزادی چاہتی ہیں؟ آپ فحاشی پھیلانے کی آزادی چاہتی ہیں؟ خدا را میری بہنوں غور کرو، اس قسم کے نعرے ہمارے ملک میں ہماری تہذیب اور ثقافت کو خراب کرنے کے لیے یہ اٹھائے جا رہے ہیں، اور اس کو ایک پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے۔ بھائی یہ غور کریں، میری بہنیں غور کریں، آپ کی عزت ہے حیا میں، آپ کی عزت ہے پردے میں، آپ کا مقام ہے، اللہ رب العزت اس کے محبوب نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ میری بہنوں، اس پر غور کرو کہ وہ رب جس نے آپ کو اتنا مقام عطا کیا ہے، تو ہم اس قسم کے گندی اور برے لوگوں کے ساتھ نہ ہوں جو ہمارے دین، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت کو خراب کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عورت ماں ہے تو جنت ہے، عورت بہن ہے تو عزت ہے، عورت بیٹی ہے تو شہزادی ہے، عورت بیوی ہے تو ملکہ ہے، لیکن اگر یہی عورت ماروی ہو تو معاشرے کے لیے غلاظت ہے اور ناسور ہے۔ میری بہنوں، آپ تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سمجھیں۔ اور یہاں پر میں یہ ایک بات بھی کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو کہ یہ بڑا مذہبی اسکالر بنا پھرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے بے شرم اسکالروں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کل کے پروگرام میں جو منصور علی خان نے پروگرام کیا، اس میں یہ خلیل الرحمن قمر صاحب کو برا بلا کہتا ہے، اور میں آپ کو بات بتاؤں، اس میں سورۃ 3 کی یہ آیت پڑھتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، قرآن کی آیت ہے، اور اس کو وہ آیت بھی نہ آئی، اس نے وہ آیت غلط پڑھی۔ اللہ رب العزت ہمیں تم جیسے بے شرم اسکالروں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔
تم نے معصوم لوگوں کے دین اور دنیا کو برباد کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، عامر لیاقت وہ شخص ہے جو روزانہ اپنا مذہب تبدیل کرتا ہے، جس کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ جس کا کوئی کردار ہے، نہ جس کا کوئی کریکٹر ہے، اور یہ مذہبی اسکالر بنتا ہے۔ اس نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی، ان نے اکابرین علماء کی شان میں اس شخص نے گستاخی کی۔ اس کے سارے کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کس قسم کی غلیظ اس نے زبان استعمال کی ہے، گالیاں بکی ہیں اور صحابہ کی شان میں توہین کی ہے۔ تو بھائی، میں اپنے دوستوں سے، پاکستانیوں سے یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خلیل الرحمن قمر صاحب کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ آواز ملائیں، ان کے لیے دعا کریں۔ ہم پوری قوم بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان خلیل الرحمن قمر صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ایسے تمام اداکار جو بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، ایسے تمام اینکر جو بے حیائی پھیلانے چاہتے ہیں، ایسے تمام اسکالر جیسے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ہو گئے، ان سب کا ہم سب لوگ بائیکاٹ کریں اور ان سے بچیں۔ یہ لوگوں کے دین اور دنیا برباد کر رہے ہیں۔ جس شخص کو قرآن کی آیت نہیں آتی، جس کو حدیث کا پتہ نہیں، وہ مذہبی اسکالر کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو شرم آتی ہے اس شخص کو مذہبی اسکالر کہتے ہوئے۔ اور اسی طرح میں منصور علی خان صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ ایک اینکر ہیں، دین نے جتنی آزادی عورت کو دینی تھی دے دی، اس سے زیادہ آزادی نہیں دی جا سکتی۔ کس مولوی نے آپ کو یہ کہا ہے، کس شخص نے، سمجھدار شخص نے آپ کو یہ کہا ہے کہ دین عورت کو زنجیروں میں جکڑنے کا کہتا ہے؟ دین کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ عورت کو زنجیروں میں جکڑ دیں، رسیوں سے باندھ دیں، بلکہ دین تو عورت کے مقام کو، اس کے حیا کو بیان کرتا ہے۔ تو دیکھیں، ایک عورت کی عزت ہی حیا میں ہے، اس کا مقام ہی حیا میں ہے۔ لہٰذا میں اپنی بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے مقام کو سمجھیں۔ آپ ہماری بہنیں ہیں، آپ کو اللہ اور اس کے رسول نے مقام دیا ہے، تو اپنے مقام کو سمجھیں، اور اس آزادی مارچ کے نام سے جو یہ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، اس کا بائیکاٹ کریں، اور اس قسم کی جتنی بھی ویڈیوز یا علماء کے بیان آ رہے ہیں ان کو ضرور شیئر کریں، تاکہ ہماری امت مسلمہ کی تمام پیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کو یہ پتہ چلے یہ مغربی تہذیب کو پاکستان میں لایا جا رہا ہے، اور دین کو برا کر کے اس کا تصور پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اسی طرح تمام برے اداکاروں، تمام برے اینکروں سے، اور اسی طرح تمام برے اسکالروں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے ملک کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے دین کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔